اسلام ایسا مذہب ہے، روز اول سے لوگ اس کو مٹانے کے لیے رات دن کوشش میں لگے ہیں، لیکن ریزلٹ یہ نکلا مٹانے والے مٹ گئے۔ اسلام نہ کل مٹا تھا، نہ آج مٹا ہے، نہ قیامت تک مٹے گا۔ یہ ڈائلاگ نہیں بول رہا ہوں، ریئل ہے۔ جو اس کے دشمن ہیں، جو اس کے مٹانے والے ہیں، وہ ہسٹری پڑھیں، وہ تاریخ پڑھیں۔ اسلام کبھی مٹ نہیں سکتا، اور الحمدللہ اسلام کے ماننے والے بھی نہیں مٹ سکتے۔ میں بتا رہا ہوں، یہ بھی تاریخ ہے۔ اسلام کے ماننے والے، نہ مسلمان مٹے گا نہ اسلام مٹے گا۔ حضرات، اسلام سے اچھا کوئی مذہب نہیں، اسلام سے اعلیٰ کوئی مذہب نہیں، اسلام سے زیادہ اللہ کو کوئی مذہب پسند نہیں۔ اسلام کو جس اینگل سے دیکھیے گا لاجواب ملے گا۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے عورتوں کو مقام دیا، بیٹیوں کو حصہ دیا، بیوہ کو حصہ دیا، بچوں کو حصہ دیا، یتیم کو حصہ دیا۔ عالم کی شان کیا ہے اسلام نے بتایا، شعور زندگی اسلام نے بتایا، مرنے کا طریقہ اسلام نے بتلایا، لین دین کا طریقہ صحیح جو بتاتا ہے وہ اسلام بتاتا ہے، شادی بیاہ کا جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے۔ اس کے قانون کی طرح کسی مذہب کا قانون نہیں۔ بیماریوں سے بچاتا ہے تو اسلام، مصیبتوں سے بچاتا ہے تو اسلام۔ آج سوالات کر رہے ہیں کہ مسلمان کو ختنہ کرانے کی کیا ضرورت ہے، بیوقوفوں کو معلوم نہیں۔ آج سائنس وہی کہہ رہی ہے کہ ختنہ کروا لو ورنہ ہزاروں بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ آج پڑھا لکھا طبقہ غیر مسلم بھی اپنا ختنہ کروا رہا ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے جو بیماریوں سے بچاتا ہے، مصیبتوں سے بچاتا ہے، عورتوں کو مقام دیتا ہے۔ یہ فائنل ہے، اسلام سے اچھا کوئی مذہب نہیں، اسلام سے اعلیٰ کوئی مذہب نہیں۔ اسی طرح جیسے تمام مذاہب ہیں، اسلام کا کوئی جواب نہیں ہے، اسی طرح دوستو اسلام کے ماننے والے قوم مسلمان سے زیادہ، آج کے مسلمان سے زیادہ ذلیل قوم کوئی نہیں ہے۔ اسی اسلام کے ماننے والے جو آج مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، اس سے زیادہ ذلیل قوم کوئی نہیں ہے۔ آج غیر سے غیر جس کی کوئی ہسٹری نہ تھی، اس نے اپنے مذہب کے نام پہ اپنی شناخت بنا لیا ہے۔ جو آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے مذہب کا جھنڈا لے کے کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ اسلام کا ماننے والا ہے، کلمہ پڑھتا ہے نبی کا لیکن طریقہ ہے کسی اور کا، کلمہ پڑھتا ہے نبی کا، کھانے کا طریقہ ہے کسی غیر کا، کلمہ پڑھتا ہے نبی کا، شادی کرتا ہے غیروں کے طریقے پہ، لین دین کرتا ہے غیروں کے طریقے پہ، لباس بدل گیا، طرز زندگی بدل گئی، آداب زندگی بدل گیا، یہاں تک کہ خیالات بدل گئے، تصورات بدل گئے۔ لوگوں نے اپنے بچوں کا نام بھی بدل ڈالا، لوگوں نے اپنے ملبوسات کو بدل ڈالا۔ ایک ایک قدم پہ دیکھ لیجئے اسلام کے ماننے والے کا طریقہ اتنا غلط طریقہ ہو گیا ہے کہ آج اسلام کے ماننے والے کی اس کرتوت کی وجہ سے آج ہمارے مذہب پہ لوگ انگشت نمائی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، کیا اپنے مذہب کو بدنام کرنے کے لیے ہم اور آپ ہیں؟ نہیں میرے دوست، ہمارا کردار، ہمارا عمل، ہمارا کیریکٹر ایسا ہو، ہماری طرز زندگی ایسی ہو کہ آئی ڈی پروف سے نہ پہچانے جائیں، ہمارے ملبوسات کو دیکھ کے کہہ دے یہ اسلام کا ماننے والا ہے۔ حضرات، میں نے جو کہا یہ تو بالکل میں ایسے اگر اس کو میں وسیع کر دوں تو ہم اور آپ شرم کے مارے پانی پانی ہو جائیں گے۔ حضرات، اسلام وہ مذہب ہے جو کہتا ہے، میرے نبی کا فرمان ہے کہ جس شادی میں جتنا کم خرچ ہوتا ہے، سب سے کم خرچ ہوتا ہے، سب سے کم خرچ جس شادی میں ہو وہ شادی بابرکت ہو جاتی ہے۔ لیکن آج اسلام کے ماننے والے جب شادیاں کرتے ہیں تو ڈی جے بجاتے ہیں، اسلام کے ماننے والے جب شادیاں کرتے ہیں تو پہلے فرمائش کرتے ہیں، اسلام کے ماننے والے شادیاں کرتے ہیں تو کبھی کسی سے دوستی نہ رہی، لیکن بارات کی جب بات آتی ہے تو کہتا میرا خاندان بہت بڑا ہے، 200 بارات لے کے آئیں گے، نہ کسی پہ رحم کیا جا رہا ہے۔ حضرات، یہ اسلام کے ماننے والے ہیں جن کا کپڑا بدل گیا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، حضرات اپنے آپ کو بدل ڈالیے، اپنے ایک ایک ادا کو اپنے چینج کر لیجئے۔ کیا اسلام کے ماننے والے کی شان یہ نہیں رہی ہے؟ لوگوں کا بھی مزاج تھا، لوگوں کا بھی یقین تھا کہ جو مسلمان ہوگا وہ جھوٹ
جھوٹ نہیں بولے گا، جو مسلمان ہوگا وہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا، جو مسلمان ہوگا وہ کبھی بھی بد نظر نہیں ہوگا، جو مسلمان ہوگا کسی کے ساتھ فریب نہیں کرے گا، جو مسلمان ہوگا امانت میں خیانت نہیں کرے گا، جو مسلمان ہوگا جان دے دے گا لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا، انعام جان دے دے گا، ناموس رسالت پہ کوئی انگلی اٹھائے اسے برداشت نہیں کرے گا۔ حضرات یہ مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے، یہ شان نہیں ہے۔ اسی بھارت، اسی آپ کے علاقے کے غیر مسلموں نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے یہ مسلمان ہے جھوٹا نہیں ہوگا، یہ مسلمان ہے وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ یہی وہ قوم تھی جو مغرب کی نماز کے بعد آپ کے مسجد کے پاس آتے تھے اپنے بچوں کو دم کروانے کے لیے، لیکن آج ان کو آپ کے طرز زندگی سے، آپ کے اسٹائل لائف کو دیکھ کر کے اس سے نفرت ہو گئی ہے۔ آج آپ کے دشمن ان کے دشمن ہو گئے۔ یہ آگ کس نے لگایا؟ کاش کہ ہم پکے مسلمان بن کے رہے ہوتے، کاش کہ ہمارا نام اور کام اسلامی ہوا ہوتا، تو یاد رکھیے ماحول جیسا بھی ہوتا بول بالا اسلام کا ہوتا۔ حضرات میں جو کہہ رہا ہوں بالکل میں تقریر اس کو مت سمجھے گا، معافی ضمیر کو پیش کر رہا ہوں، دل پہ گزرتی ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں آپ کو نہیں کہوں گا، آپ مجھے نہ کہیں گے تو پھر کوئی اور کیوں کہے گا۔ محبت کے ساتھ پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ، اور ذرا زور سے بولے یا رسول اللہ۔ حضرات یہ سمجھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے، مسلمان بنایا۔ منہ کھول کے بولو میری سبحان اللہ، مسلمان بنایا۔ یاد رکھیے گا حالات ہمارے خلاف ہے، وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہم بے یار و مددگار بظاہر نظر آ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کل بھی ہمارا مولا تھا، کل بھی ہمارا حامی و ناصر تھا، آج بھی ہے اور وہی انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ ہمیں کسی اور کے مدد کی ضرورت نہیں ہے، بس میرے خدا کا فضل ہو جائے انشاءاللہ ذرہ بھی آفتاب ہو جائے گا۔ لیکن افسوس ہے دوست، ہم اخبار پڑھتے ہیں، ہم واٹس ایپ فیس بک کو دیکھ کر کے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن دوستو مسئلے کا حل مسجد میں ہے، سر کو جھکانے میں ہے۔ کوئی جا کر کے رب کی بارگاہ میں رویا نہیں کہ مولا ہوا بھی میرے خلاف، فضا بھی میرے خلاف، حالات بھی میرے خلاف، سارے لوگ ہمارے خلاف، مولا کیا ہوگا ہم عاصیوں کا، کیا ہوگا ہم تیرے نبی کے غلاموں کا؟ کوئی نہیں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کیا مولا تو رحم فرما، مولا اب کوئی صلاح الدین ایوبی کے جیسا بھیج دے، اب کوئی قاسم کے جیسا کوئی بھیج دے، مولا کوئی ایسا بھیج دے جو ہمارے اوپر لگے ہوئے جتنی پابندیاں ہیں، ہمارے اوپر اٹھنے والی انگلیوں کو کوئی توڑنے والا آ جائے۔ کوئی رب کی بارگاہ میں نہیں گیا۔ آپ سوچتے ہیں بس ایسے ہی حالات سدھر جائیں گے؟ میرے دوستو یہ آپ کے ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے، ہمارے اور آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ حضرات ہم نے اتنی خدا کی نافرمانی کیا ہے، ہم نے اتنی منموجی کیا ہے، ہم نے اتنی نفس پرستی کیا ہے کہ اب تک آگ کی برسات ہو گئی ہوتی، آسمان سے پتھروں کی برسات ہو گئی ہوتی۔ آج ہم نے کوئی ایسا پاپ نہیں ہے جو ہم نے نہیں کیا ہے، کوئی ایسی نافرمانی نہیں جو ہم نے نہیں کیا ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے، ہماری مسجدیں ویران ہے، ہمارے مدرسے خالی ہے، ہماری خانقاہیں خالی ہے۔ علماء کے خلاف آپ ہو گئے، علماء کی غیبت کرنے والے، یہ علماء کی غیبت کرنے والے یہ قوم مسلم ہے اور کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ اے میرے دوست کوئی ایسا پاپ نہیں ہے جو آج مسلمان نہیں کر رہا ہے، اسی بدعملی کا نتیجہ ہے ظالم بادشاہ مسلط کیا گیا، اسی بدعملی کا نتیجہ ہے کہ اب جان کے لالے ہو گئے ہیں، اب کوئی آپ کو بچانے والا نہیں ہے۔ ایک ہی در کھلا ہوا ہے، رب کی رحمت کا در ہے۔ جھک جائیے رب کی بارگاہ میں، جھکا دیجئے سر کو، اٹھا دیجئے ہاتھ کو، آنکھوں میں آنسو ہو، زبان پہ فریاد ہو، رسول اللہ کا واسطہ ہو، قسم خدا کی کبھی نہ کبھی اللہ کی رحمت کو پیار آئے گا، غریبوں کی دعا قبول ہو جائے۔ حضرات چونکہ میں ٹائم دیکھ چکا ہوں، غالباً 25 منٹ ہو گئے، ختم کر دوں؟ بولو بھائی ختم کر دوں؟ زبردستی نہیں، بس میں حاضر آ گیا، الحمدللہ وعدہ وفا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب میں ختم کر دوں؟ تھوڑی دیر اور تو آپ لوگ کی آواز تو ختم نہیں ہوئی ہے لیکن پست کی ہوئی ہے، اپنی آواز کو کھول لیجئے تاکہ فرشتے گواہ ہو جائیں۔